فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات بر محمد محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور درود بھیج دیجئے گا محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ عزا جاری و ساری ہے۔ میں رو آپ مسلسل اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت اور آل محمد کا جو حق ہماری گردنوں پر ہے، اس کے اظہار کے لیے یہ ایام جو کہ ان کی مصیبت کے ایام ہیں، ہم مسلسل اپنے خدا کی بارگاہ میں اس فرش عزا کے بچھانے کے ذریعے سے خدا کا تقرب چاہتے ہیں، نبی کی خوشنودی چاہتے ہیں اور حضرت حجت کی دعا چاہتے ہیں۔ بانیان نے نہایت عقیدت کے ساتھ فرش عزا بچھایا، بی بی بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ مومنین جو شریک ہوئے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ عزا جاری رہے گا، ماتمداری بھی ہوگی۔ خدا ہر جزء عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے اسے اجر رسالت سے تعبیر کیا، آیہ شریف آپ کے ذہنوں میں ہے، سورہ مبارک شورہ کی آیت نمبر 23 ہے، مشہور و معروف آیہ شریفہ ہے۔
اہل بیت کی افضلیت اور کائنات میں بعد ختمی مرتبت اہل بیت جیسا کوئی نہیں. اس پر جہاں ہزارہا براہین و قطعی دلائل ہیں، ان میں ایک یہ آیت بھی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت شریفہ چونکہ ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ رسول کے بعد اولاد رسول کا جو حق تمہاری گردنوں پر ہے، اس تقاضے کا اظہار ضروری ہے. محبت اور نفرت یہ وہ کیفیتیں ہیں جو قلب پر عارض ہوتی ہیں، دل پر آتی ہیں. ضروری ہوتا ہے کہ ان کو برعملا اظہار کیا جائے. مجلس در حقیقت اسی قلبی کیفیت کے اظہار کا نام ہے کہ آپ فرش عزا پر بیٹھ کر عملی طور پر اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ یا رسول اللہ، جس اجر رسالت کو آپ نے ہم سے طلب کیا، مانگا، اگرچہ میں طلب کا ترجمہ طلب سے کیا، میں نے مانگا نہیں کہا، اسی لیے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو عطا کرنے کے لیے آئی ہیں، مانگنے کے لیے تو آئی نہیں تھی. صلوات بھیجئے محمد. اللہ صلی علی محمد. لہذا تقریباً وہ مومنین بھی تشریف فرما ہیں جو دعائے ندبہ بھی پڑھتے ہیں، تو دعائے ندبہ میں بھی یہ آیت شریفہ ہے، اور اس آیت شریفہ کے بعد دو آیتیں اور بھی ہیں کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم. یہ تو نبی نے خود ہی کہہ دیا، قرآن کی آیت بھی بن گئی کہ یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری اولاد سے محبت کرو، یہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہے تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری. فہو لکم، یہ محبت جو تم میری اولاد سے کرو گے یہ بھی تمہاری طرف پلٹ کے آئے گی، اس کا فائدہ تمہارے لیے. من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تیسری آیت ہے اسی دعائے ندبہ کے اندر. علم ہے آپ کے، کیونکہ میں نے دعائے ندبہ کا حوالہ اس لیے دیا کہ امام معصوم کے کلمات ہیں، اور امام معصوم کے کلمات سے بہتر کوئی استدلال و حجت ہو نہیں سکتا. تو قرآن کی تیسری آیت ہے کہ نہیں، نہ فقط یہ کہ اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، فقط فائدے کی بات نہیں ہے، اصل فائدہ ایک ہی ہے، خدا راضی ہے یا نہیں ہے. یہ اہم ہے. ہر سوال کا جواب اس کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس عمل سے خدا راضی ہے یا نہیں ہے. تو دعا میں تیسری آیت یہ ہے کہ یہ جو اجر رسالت تم سے مانگا گیا ہے نا، یہ اس کے لیے اہم ہے کہ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو خدا تک جانا چاہتا ہے اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا. خدا نے ان کو سبیل بنایا، خدا نے ان کو اپنی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ اور سبب اور راستہ بنایا ہے. لہٰذا یہ خیال تو کسی لمحے بھی ذہن میں نہ آئے کہ مسلسل یہ تین آیتیں پیشی اس لیے کی کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری محبت ہو یا نہ ہو، ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. اور مشہور عقیدہ ہے فقط آپ کے جمعہ، یعنی آپ کے ہی قلبی کیفیت کو الفاظ دوں تو کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، خدا تو خدا رہے گا. لہٰذا عزیزان گرامی قدر، یہ مجالس اعزا اسی اظہار کے تسلسل کی ایک کڑی ہے. جو آیت شریفہ سرنامہ سخن قرار دی ہے، عمومی زاویے سے بڑی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، اور اس کے ذیل میں تفسیری مطالب بھی بہت زیادہ پیش ہوئے. مجلس اعزا میں اس آیت شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، مجلس اعزا کی اس کو زینت بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے یہ جو ایام چل رہے ہیں، یعنی ماہ سفر کے ایام، اور آج شب 11 سفر المظفر، ہم اہل بیت کی نگاہ سے اس آیت شریفہ کو دیکھیں گے. تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے، اور ماشاءاللہ سارے وہ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً چہرے میں دیکھتا رہتا ہوں مجلسوں کی زینت ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل بیت کہ وہ باقی افراد کہ جو کربلا سے باقی بچ گئے، کہ جنہیں قیدی بنایا گیا، وہ ان ایام میں شام میں موجود ہیں، یزید کے زندان میں،
یہ ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس اعتبار سے کہ امامت کی ذمہ داری سرکار سید الشہداء کے بعد امام زین العابدین کی طرف منقلب ہوئی اور امام خود شام میں موجود ہے. امام موجود ہے. امام یعنی حجت خدا، امام یعنی منصوص من اللہ، امام یعنی مفترض الطاعہ. جملے تبدیل کر دوں امیر المومنین کی زبان میں، امام یعنی مرضی خدا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ادھر یا علی یا علی یا علی تقبل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام یعنی مرضی خدا، یعنی خدا کا رضوان اگر کسی کو چاہیے، خدا کی مرضی اگر کس کو معلوم کرنی ہے تو وہ یہ امام بتائے گا، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ مأمور ہے اس چیز پر. کتنے زاویے ہیں امیر المومنین کی اس فضیلت کے جو ہم کہتے ہیں کہ وجہ اللہ. یہ جو فضیلت ہے یہ رسول اللہ کی زبان مقدس سے امیر المومنین کے لیے ثابت ہے. یا علی انت وجہ اللہ. یہی ہم دعاؤں میں اہل بیت کے لیے پڑھتے ہیں کہ آپ وجوہ ہیں. کس چیز کا وجہ؟ وجہ تو مطلب ہوتا ہے چہرہ، اور بیسک عقائد کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا کا چہرہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے. جس طرح مادی وجود ہم رکھتے ہیں اس طرح خدا کا وجود نہیں ہے. اب وہ کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. یہ بھی ذرا اہم ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں فکر کرنے سے روکا بھی گیا. اچھا پھر وجہ اللہ کیا مطلب؟ اللہ کا چہرہ کیا مطلب؟ دیکھیں میری فکر، میری سوچ، میرا رویہ، یہ ساری چیزیں آشکار ہوں گی میرے چہرے سے. نہایت توجہ کا طالب ہے. مثلا اگر قلب کے اندر میرے کیفیت خوشی کی تو دل میں خوش ہوں یا نہیں ہوں آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے. چہرہ مسکرائے گا آپ سمجھ جائیں گے میں خوش ہوں. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. نوجوانوں کے لیے گویا چہرے کے امپریشن سے آپ جو ہے اندازہ لگا لیں گے کہ کیا کیفیت ہے. یہ امیر المومنین کے پوری ذات کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے. یہ پوری ذات وجہ اللہ ہے. پوری ذات وجہ اللہ. کیا مطلب؟ اگر علی ناراض اس کا مطلب خدا ناراض ہے. اگر علی خوش ہے تو اس کا مطلب خدا خوش ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ عرض کیا کہ وجہ یعنی مرضی خدا ہے، یہ اس سینس میں اس کو سماعت فرمائیے گا. اچھا آیت میں نے سورہ مبارک آل عمران کی مشہور و معروف آیت شریفہ ہے. بزرگ خطبہ سے آپ اس پر خطاب سن چکے ہوں گے. میں اس کا وہ زاویہ عرض کر رہا ہوں جس کا تعلق ان ایام سے اہل بیت کی بنسبت ہے. نہایت توجہ کا طالب ہے. دو ہستیاں، ایک چوتھے امام اور دوسری ہستی شہزادی جناب زینب کبریٰ. یہ دو ہستیاں مرکزی شخصیات بعد کربلا. اور جناب زینب کے تعارف کے لیے ظاہر ہے کہ اس زبان کی تو طاقت نہیں ہے. ہمارے ایک بہت بڑے مرجع ہیں آیت اللہ کلباسی، انہوں نے جناب زینب کی شان میں ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے ایک مختصر سا تعارف لکھا. انہوں نے فقط ایک بات کی، بڑی کمال کی بات ہے، نہایت توجہ کا طالب ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں معصوم 14 ہے، یعنی خدا کی طرف سے مہر عصمت، مہر معصوم، وہ 14 کے لیے ثابت ہے، 15واں نہیں ہے کوئی. لیکن عصمت چونکہ ایک وسیع مفہوم ہے، ممکن ہے کہ کوئی عصمت کے ان مراحل تک ہو. اسی لیے علماء ایک تقسیم کرتے ہیں آپ کے ذہنوں میں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، اس پہ میں زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا، کہ عصمت کبریٰ ہے اور عصمت صغریٰ ہے. عصمت صغریٰ کے اعلیٰ مصادیق میں جناب زینب و حضرت عباس جیسی ہستیاں آتی ہیں. خاندان اہل بیت کے کئی ایک ایسے افراد ہیں جو عصمت صغریٰ کے مرتبے پر فائز ہیں. عصمت کبریٰ ائمہ معصومین کے لیے ثابت ہے.
اب یہ میں نے مختصر آپ وقت لیا آپ کا تاکہ وہ جملہ سمجھا سکوں جو آغا کلباسی نے لکھا. کہا کہ دیکھیں اگر بات آپ کریں گے کہ میں جناب زینب پر گفتگو کروں گا تو ان کی معرفت کے حوالے سے کروں گا تو میں مجتہد ہیں, بڑے پائے کے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں یہ تو مجھ سے کبھی ممکن ہی نہیں ہے. معرفت جناب سیدہ جناب زینب کبریٰ یہ تو ممکن نہیں ہے. اور ان کے لیے انہوں نے بڑا ایک سخت جو ہے ایک مقدمہ جوڑا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ رات کے اس پہر میں منبر کی گفتگو نہیں بن سکتا, لیکن اس کو میں اپنے لفظوں میں آسان کروں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں معرفت اس شے کی ہو سکتی ہے جس کا احاطہ ممکن ہو. خدا سلامت رکھے اگر آپ تک بات پہنچ چکی ہو تو. معرفت اس کی ہو سکتی ہے جس کا احاطہ ممکن ہو. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی حد کیا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو معرفت کی بات کریں گے تو میں تو خاموش, وہ کہتے ہیں میں تو خاموش کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ عصمت صغرا ہے تو عصمت کبریٰ کیا ہوگی, کیا مقام ہوتا ہے عصمت کبریٰ کا. عصمت نہیں معلوم. جن خود امام گفتگو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم وہی گفتگو کریں گے جو ائمہ معصومین نے ہمیں بتا دی. مثلا خود سرکار امام سید الساجدین کا وہ فقرہ انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. اب یہ جملہ امام معصوم کا جملہ ہے, یعنی مشیت الہی کے سائے میں یہ جملہ ادا ہو رہا ہے. وفہمۃ غیر مفہمہ. اے پوپھی جان آپ وہ عالمہ ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. آپ وہ سمجھدار ہیں کہ جن کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے. یہ آسان ترجمہ ہے, ورنہ فہمہ جس معنی میں امام لے رہے ہیں وہ ایک بہت طویلی بحث ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس زمانے میں امیر المومنین کی حکومت تھی, امیر المومنین ظاہری حکومت, یہ میں جب کہتا ہوں جب امیر المومنین کی حکومت تھی تو اس سے مراد ظاہری حکومت ہے, ورنہ ان کو تو اللہ نے ہمیشہ کا حاکم بنایا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے حاکم ہے, دنیا کی طرح نہیں. لیکن جب امام کی طرف ظاہری حکومت آئی مسجد کوفہ میں آپ کا منبر, آپ خطاب فرماتے تھے, تو جو کام امیر المومنین مسجد کوفہ میں منبر کوفہ سے کرتے تھے وہی مولا علی کے گھر میں خواتین کے لیے جناب زینب کبریٰ انجام دیا کرتی تھی. یہ مقام اور مرتبہ ہے. تفسیر کا درس ہو, عقیدے کا درس ہو, عرفان کا درس ہو, تعویل کا درس ہو, نہ جانے کیا سے کیا, جناب زینب کبریٰ وہ بی بی ہے. یہ آیہ شریفہ جسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, بی بی نے اس آیہ شریفہ سے ایک استدلال کیا ہے, اور میں استدلال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نہایتی توجہ کا طالب ہوں, ایک مرتبہ بہترین درود ہدیہ کر دیجئے گا محمد و آل محمد. اس سے بھی بہتر درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. پہلے تو چونکہ اس مجلس اعزا کی رونق یہ بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, تو آیہ شریفہ کا ترجمہ بھی پیش کروں تاکہ مفہوم کسی حد تک ذہنوں میں پیوست ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ افراد, وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, ان لوگوں کو ہرگز بھی تم مردہ خیال بھی مت کرنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ان کو ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ یہ مر گئے. یہ اموات گویا جمع ہے موت کی, وہ اس دنیا سے گئے بھی ہیں, اور جو اس دنیا سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے اس کی طرف نسبت موت دی بھی جاتی ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے ان کو مت کہنا اموات, بل احیا. موت کی ضد ہے زندگی. قرآن کہتا ہے وہ مردہ نہیں ہے, انہیں خیال بھی نہ کرنا مردہ, وہ زندہ ہیں. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ زندہ ہیں. نہ فقط زندہ ہیں, وہ خدا کے ہاں مسلسل رزق پا رہے ہیں.
انہیں مسلسل خدا کی طرف سے رزق مل رہا ہے، زندہ ہے۔ تو ایک زندگی اور موت کا معیار ہماری نگاہ میں ہے، ایک موت اور زندگی کا معیار خدا کی نگاہ میں ہے۔ یہ دو معیار آپ کو دربار میں ملیں گے۔ نہایت ہی توجہ کا طالب ہوں، یہ دو معیار، پہلے اس معیار کو سمجھیں تاکہ آیت صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ دربار کی سچویشن اور مصائب آپ مسلسل سن رہے ہیں، مصائب میں بالکل بیان ہوتا ہے، لیکن ایک بادشاہ ہے نا، طاقتور بادشاہ ہے، فتح کے جشن میں مگن ہے، شراب کا جام ہے، اور کچھ قیدی ہیں جو کھڑے ہیں۔ یہ ہے نا، یہ تصور یہی ہے، کچھ قیدی، قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ برتا جاتا تھا وہ بھی آپ کے ذہن میں، ان کے ساتھ جو رویہ برتا گیا وہ عام قیدیوں سے زیادہ تھا، یہ بھی آپ کے ذہنوں میں۔ اب ایسے عالم میں یہ یزید ملعون جو تخت یا جو منبر منسوب ہے رسول اللہ سے، اس پر بیٹھا ہوا ہے قبضہ کر کے، اور قرآن کی آیات سے استدلال کر رہا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، یہ ملک خدا کا ہے، جس کو دے چاہے دے دے، جس کو چاہے خدا دے دے۔ یہ آیت شریفہ یعنی اس سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ ابھی جو میں حکومت پر بیٹھا ہوں مجھے اللہ نے بٹھایا، یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور بی بی جو ہے سن رہی ہیں، درمیان میں ایک مصائب کا پہلو اسے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کا ربط مصائب سے، سننے کے بعد اب بی بی نے جو جملہ کہا ہے اس کو سماعت فرمائی گا۔ بی بی نے اپنے خطبے کے اندر تقریباً 7 آیات پڑھی ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ بی بی نے اپنے خطبے میں 3 نمبر پہ آیت پڑھی ہے۔ تو جو پہلی 2 آیتوں کا خلاصہ ہے اور بی بی کے خطاب کا خلاصہ ہے، اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر چکا۔ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ اس سے تیری عزت میں اضافہ ہو گیا ہے؟ لیکن غور فرمائیں، میں نے کہا نا ایک معیار ہمارا ہے، ایک معیار خدا کا ہے۔ تو بی بی کہہ رہی ہے کہ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ تیری عزت میں اضافہ ہو گیا اور ہماری عظمت میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی فرق آ گیا ہمارے مرتبے میں؟ اگر تو یہ سوچ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو قرآن کو بھول گیا ہے۔ قرآن سے شہزادی نے قرآن کی طرف متوجہ کیا، پھر شاید تو قرآن کو بھول گیا۔ اب بالکل ایسے جملے ہیں، دو کردار ہیں نا، نہایت توجہ کا طالب ہوں، 2 کردار ہیں۔ ایک کردار وہی ہے جو یزید کا کردار ہے، اور ایک اہل بیت کا کردار کے مظلوم ہے۔ تو بی بی نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ تو نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تیری عزت میں اضافہ ہو گیا، تیری شان و شوکت بڑھ گئی، جیسا کہ تیرا انداز بھی بتا رہا ہے، تو پھر شاید تو قرآن کی آیت انسیتا قول اللہ عز وجل، شاید تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھول گیا۔ ولا یحسبن، یہ دوسری آیت ہے اس آیت کے علاوہ جو میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر الفاظ وہی ہیں، ولا یحسبن الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ وہاں کیا تھا؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ تو قتل ہونے والے وہ ہیں جو قیدی بن کے آئے، تو کافر کون ہوا؟ نہایت توجہ کا طالب ہوں، یعنی بی بی نے نہ کہتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ اَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کہ جو کافر ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو خدا کی طرف سے ان کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے۔ اچھا یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت بی بی نے پڑھی؟ نہیں، لوگ آج تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج تک لوگ جو مصروف ہیں، یعنی خدا معاف کرے یزید کو بچانے میں مصروف ہیں، وہ آج تک اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور قرآن کی آیت آج تک ان سے خطاب کر رہی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو ان کو ٹائم مل رہا ہے،
जो इनको कुदरत मिल रही है, जो इनको तख्त मिल रहा है, जो इनको लश्कर मिल रहा है, अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअनफुसिहिम, ये सब कुछ इनके लिए बेहतर है। अगर ये गुमान कर रहे हैं तो ये गलत है। निहायती तवज्जो का तालिब हूं। बीबी कुरान की आयत को पेश कर रही हैं। अगर ये समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये अगर हमारे लिए बेहतर है, वला यहसबन्नल्लज़ीना, ये गुमान ना करें, बल्कि खुदा तो कुछ और कह रहा है, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, खुदा तो इनको ढील दे रहा है, खुदा तो इनको मोहलत दे रहा है कि अगर ये अपने गुनाहों में इजाफा करना चाहते हैं तो करें। लियज़दादू इस्मा, जितना जुल्म करना है कर लीजिए, ये जुल्म है और खुदा तुम्हें ढील दे रहा है। तुम समझ रहे हो कि खुदा की इनायत है तुम पर। खुदा हर तरह से इम्तिहान लेता है। ये जुमला बहुत अहम है जिसे मैंने यहां पर जिक्र कर दिया, अगरचे खुतबे के अंदर इम्तिहान का लफ्ज नहीं है। हां, अलबत्ता कूफे के बाजार में एक मकाम पर जनाबे उम्मे कुलसूम ने अपने खुतबे में यह जुमला कहा था कि खुदा इम्तिहान लेता है। तुम्हारा इम्तिहान लिया हमारे जरिए, हमारा इम्तिहान लिया तुम्हारे जरिए। खुदा इम्तिहान लेता है। हमको मुब्तला बे आजमाइश किया तुम्हारे जरिए, तो हमने तुम्हारे मुकाबले में सब्र किया। और खुदा ने तुम्हारा इम्तिहान लिया हमारे जरिए से, तो तुमने हम पर जुल्म किया। यह फर्क है तुम में और हम में। तो यहां पर यह शख्स तख्त पर बैठा हुआ है, बादशाहत मिल गई इसको, ताकत इसके पास है, फौज इसके पास है, तो ये समझ रहा है ये तेरे लिए बेहतर है? नहीं, शायद तू कुरान भूल गया। खुदा कहता है इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। और फिर यह भी बात ज़हन में रहे यजीद, वलहुम अज़ाबुन मुहीन, इन शख्स ऐसे अफराद के लिए अज़ाब मुहीन है, तैयार करदा अज़ाब रखा हुआ है। ठीक है, अभी तू समझ रहा है, ठीक है, लेकिन ये कुरान की आयत तेरे जहन में रहे। ठीक, और अब तू हमारे बारे में क्या फर्ज कर रहा है, उसके बारे में वो आयत है। निहायती तवज्जो का तालिब हूं। हमारे बारे में क्या फर्ज कर दिया? कत्ल कर दिया, खत्म हो गए। यानी तू हमें कत्ल करके क्या समझ रहा है? खत्म हो गए हम। तो फिर शायद तू कुरान की आयत भूल गया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, निहायती तवज्जो का तालिब, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, वो लोग के जिन्हें अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया है, उनके बारे में हरगिज़ ये मत समझना कि वो मर गए। वो जिंदा हैं, न फकत जिंदा हैं, रिस्क पा रहे हैं। ये जो आज भी यजीद की तरफदारी में मसरूफ हैं, इनके लिए कसम बखुदा एक हुज्जत काफी है, वो ये कि इब्ने जियाद के दरबार में हो या यजीद के दरबार में, सरे हुसैन मुसलसल कुरान की तिलावत में मसरूफ था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सूरह कहफ के बारे में तो रिवायात मशहूर हैं इसलिए कि नोके सिना पे था और सूरह मुबारक कहफ की तिलावत हुई, वो अपने मकाम पर। लेकिन एक फकत सूरह कहफ नहीं है, इस पे पूरा बाब है जो उलमा ने लिखा है सरे हुसैन की दास्तान में, और वो तमाम तर कुरान की आयात मुख्तलिफ रिवायात के जरिए से जमा किए कि इमाम ने कहां कहां कलाम फरमाया। ये कलाम फरमाना क्या है? ये गुफ्तगू करना क्या है? बल आहया, वो जो अल्लाह की राह में चले गए वो जिंदा हैं। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अब रिस्क बदल गया, दुनिया का रिस्क और है, आखिरत का रिस्क और है। इस दुनिया से जाने के बाद का रिस्क और है, वो रिस्क उन्हें मुसलसल मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, वो दरबार ऐसा था कि शायद वहां उस जमाने में ये जुमले समझ में ना आ रहे हों, लेकिन आज ये जुमले बिल्कुल हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुके। बीबी ने कहा था कि ऐ यजीद, ला तमहु ज़िक्रना वला तुमी तो वाहयना वला तुदरिकु अमदना। ऐ यजीद, तू गलत फहमी का शिकार है, न तू हमारे जिक्र को खत्म कर सकता है, न हमारी वही को तोड़ सकता है। सलावत भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो वो जो उस वक्त अपने आप को समझ रहा था मैं जीत गया, आज उसका नाम नहीं है। और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, आज फकत उनका नाम है।
اور یہ بھی آپ کی حوصلہ افزائی اور ان نوجوانوں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مجالس اعزا کی بھی زینت بنتے ہیں، ماتم داری بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بعد ظاہر ہے کہ انہی کو یہ ذمہ داری سنبھالنی بھی ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین کا نام بڑھتا رہے گا، یہ اور بڑھے گا، اور اتنا بڑھے گا کہ روایات ہیں اس مقام پر کہ وہ ہمارا امام جو پردہ غیبت میں ہے، وہ بھی جب تشریف لائیں گے تو اپنا تعارف امام حسین کے نام سے کروائیں گے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ بی بی کا خطاب ہے، بی بی کا ایک خطبہ ہے، اور آج بھی کتابوں میں موجود ہے، اور ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے اس خطبے کو سمجھنے کی. ظاہر ہے کہ یہ کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، علی کی بیٹی کا کلام ہے، امام معصوم کی بیٹی کا کلام ہے، جو عصمت کے خود مرتبے پر فائز ہیں. اچھا، دوسرا کلام نہایت توجہ کا طالب ہوں. میں اپنے مقررہ وقت کے اندر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کروں گا. مومنین تشریف لا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عزاداری بھی ہوگی. دوسرا زاویہ گفتگو سماعت فرمائی کا. نہایت توجہ کا طالب ہوں. اگر آپ سے التماس کروں کہ یہ جو سامنے کی جگہ ہے ذرا مجلس کا ماحول بن جائے گا، خاص طور پہ نوجوان ذرا زحمت فرمائے، مجلس کی زینت بنے، ذرا آگے آ جائیں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس سے بھی بہتر اور مل کر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دوسرا کلام ہے امام معصوم کا. امام کا تعارف کروا چکا میں، مرضی خدا. یہ جملہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. اچھا، امام بھی 23 برس کے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے عقیدے کے مطابق گہوارے میں بھی ہو تو امام ہوتا ہے. امام ہے، لہذا امام 23 برس کے ہیں. بظاہر امام خستہ حالت میں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، رسی میں بھی امام بندھے ہوئے ہیں، اور ایک عام قیدی کی طرح کھڑے ہیں. لیکن روایات کہتی ہیں کہ جو بھی امام کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو وہ متوجہ ہو جاتا تھا کہ یہ کسی عام گھرانے کا نہیں ہے. یہ روایات ہیں. اب دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ مناظر ہیں. میں اکثر ان ایام کی 11 محرم کی بات کی مجلسوں میں جب تاریخ کے یہ واقعات پڑھتا ہوں تو بارہا ممبر سے کہتا ہوں کہ یہ سارے مصائب ہیں حقیقت میں. تو ہم ان کی جو ان کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں، ان کے اندر جو چھپے ہوئے معانی و مطالب ہیں، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن خود یہ روایات کے اندر ہے، تاریخ کے اندر ہے کہ جو بھی امام کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، وہ مسلسل امام کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا. تو اب اگر جوڑ دوں اسے مجلس کے آغاز سے تو یہ وجہ اللہ کا بیٹا ہے نا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. خود وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، خود وجہ اللہ ہے. اس لئے کہ ہر امام کے بارے میں یہ ہے، یہ صفت ثابت ہے. دعائے ندبہ کے اندر یہ جملہ آپ حضرت امام زمانہ کے لیے بھی پڑھتے ہیں. این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء. اولیاء جس کے چہرے کے دیکھنے کے منتظر ہیں، وہ چہرہ کہاں ہے؟ امام زمانہ کے بارے میں تو وہ بھی وجہ اللہ ہے. یہ حضرت امام زین العابدین یزید کے دربار میں جو چہرہ دیکھ رہا ہے وجہ اللہ ہے، جاذب چہرہ ہے. کافی دیر کھڑے رہے، کافی دیر. یہ خود ایک مصیبت ہے. اور یزید کس کیفیت میں تھا؟ شراب کا جام پیتا ہے، پھر شطرنج کی چال چلتا ہے. یہ ضروری ہے بتانا، ان لوگوں تک آواز پہنچانا کہ جو آج تک دفاع میں مصروف ہیں، کسی طرح اسلام ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں. یعنی سب سے محبت ہے، اگر نہیں ہے تو آل نبی سے محبت نہیں ہے، بس باقی سب کے پیچھے جو ہے لگے رہتے ہیں. اب ایک بڑی سخت مصیبت ہے بہرحال کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے اس طرح سے بھی کیا کہ اس کے شراب کے جام میں جو شراب بچ گئی تھی، اس نے اس شراب کو اس تشت پر گرایا. اللہ اکبر. کہ جس تشت میں میرے اور آپ کے مولا کا سر رکھا ہوا تھا. خدا آپ کی عبادتوں کو سلامت رکھیں. میں نے عرض کیا کہ یہ مصیبت ہے. اور یہاں پر اس نے صراحت کے ساتھ
اس عقیدے کا انکار کیا ہے. رسول اللہ کی ایک نہیں کئی روایات ہیں، معتبر کتابوں کے اندر ہے، صحیح کتابوں کے اندر ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، سوال و جواب حق ہے. یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں یہ حق ہیں. انہی میں ایک ہے حوض کوثر حق ہے. یہ بھی ہے حوض کوثر. مشہور حدیث ثقلین ختم ہوتی ہے لفظ حوض پر، یردا علی الحوض، حوض کوثر. حوض کوثر کا مالک کون؟ رسول اللہ. روز محشر حوض کوثر پہ بیٹھے ہیں. ایک نہیں کئی روایات ہیں. ٹھیک، لیکن ساقی کوثر کون؟ علی ابن ابی طالب. ٹھیک، یہ ملعون، اس کے کانوں تک بھی یہ بات ہے کہ کوثر ایک حقیقت ہے، کوثر کے مالک اسی کے جد ہیں، اور ساقی کوثر اسی کے بابا ہیں. شراب کو ڈال کر یہ کہتا ہے اے حسین تیرے بابا سے کہنا کہ مجھے کوثر نہ دے. آپ اندازہ لگائیے، یعنی ماتم کا مقام ہے ان افراد پر. عقل دنگ رہ جاتی ہے ان وقائع ان حقائق کو پڑھنے کے بعد. کیا مگر ایسے شخص کے لیے ہم اسلام کی بات کریں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار یزید کے کفر کی بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں بی بی زینب کے خطبے کے ذریعے، اسی لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پوری کوششیں ہو رہی ہیں اس بات پر. اب دیکھیں ہم حد بندیاں تو بنتی جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے یزید پر کمپرومائز کر لیا تو پھر بچا کیا؟ لہذا اس پر آپ کو بھی اسٹینڈ لے کے کھڑا ہونا پڑے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر تو گنجائش نہیں ہے نا، ختم ہو گئی بات. بی بی زینب نے کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان کریں وہ کافر ہے. یہ حوض کوثر کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا اپنے بابا سے کہنا مجھے حوض کوثر نہ پلائے. امام حسین سے خطاب کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اچھا یہ دربار ہے ہی دشمن علی کا دربار. یہاں اس دربار کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ بغض علی. لہذا امام زین العابدین چاہتے یہی تھے کہ جب سے گویا اس عمارت کی بنیاد پڑی ہے تو دشمنی علی پر پڑی ہے. آج اس فضا کو ذکر علی سے معطر کر دیا جائے. لہذا بہت اہم ہے کہ امام زین العابدین گویا ہوئے خطاب کیا اس شخص سے کہ جو ملعون مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. مولا نے ارشاد فرمایا ایھا الخاطب لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. یہ جو تُو نے ابھی جملے کہیں اس کے ذریعے سے تو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے جبکہ تو نے خدا کو ناراض کیا ہے. اور اس کے بعد امام یزید کی طرف متوجہ کر کہتے ہیں یا یزید ایذن لی حتی اسعد هذه العباد واتکلم بکلمات للہ فیہن رزن وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ. قسم بخدا قربان جائیں اس ایک جملے پر. امام زین العابدین نے کہا اے یزید یہ تو نے کس کو بھیجا؟ تو مجھے اجازت دے میں جاؤں، میں بات کروں، اور میں ایسی بات کروں گا کہ جب تک میں بات کرتا رہوں گا لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا، اللہ راضی ہوتا رہے گا. وَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِزًا. یہ ایسے کلمات ہوں گے جس میں اللہ راضی ہے. بھائی اگر مرضی خدا کلام کرے گا تو اللہ راضی ہی تو ہوگا نا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا نا کہ یہ مرضی خدا ہے. امام زین العابدین مرضی خدا ہے. تو للہ فیہن رزن، میں وہ جملے کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے گا. وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سنیں گے تو ان کو اجر و ثواب ملے گا. یعنی عجب ہے قسم بخدا، ان کو ثواب ملے گا ان جملوں میں. اب امام علیہ السلام نے پہلے تصور کو بدلا. اب اس تصور پہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ مجھے مصائب پڑھنے، میں فقط ایک زاویہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ زاویہ ہم سب پر اہل بیت کے حق کے سلسلے میں ہماری گردنوں پر بڑا حق ہے. یہ تمام خطبے جو ہیں نا جو اہل بیت کے خانوادے نے ایسے حالات میں دیے ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی گھر کا ماحول بنا لیجئے اور کوئی ایک شخص ان خطبوں کی تلاوت کرے. اب تو کوئی مشکل نہیں رہ گیا ہے، ہر چیز کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہو گیا ہے، اور
کتابیں موجود ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں. گھر میں بیٹھیں، گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو سنائیں. مولا علی کے خطبات نہج البلاغہ، جس کا پہلا خطبہ پڑھتے ہی ہم ڈر جاتے ہیں اور پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں. ظاہر مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے ٹھیک نہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ فضائل پہ آپ کے سامنے اگر کوئی یہ پڑھتا ہے کہ ایک عیسائی نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا، آپ کہتے ہیں واہ واہ واہ. بھائی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ مولا علی اس کا ہے، ہمارا ہے. نہیں، غور فرمائیے گا. ہم ائمہ معصومین سے منسوب چیزوں میں افتراق کے قائل ہیں. تھوڑا سخت جملہ ہے، معذرت کے ساتھ. ہم ائمہ معصومین کے سے منسوب چیزوں میں افتراق کے قائل کیوں ہیں؟ مثلا دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں علامات ہیں اہل بیت سے ریلیٹڈ. حیدرآباد جاتے ہیں آپ، قدم گاہ مولا علی، ایک پتھر ہے جس پر نقش پا ہے، ہاتھوں کے نشان ہیں. ٹھیک، بہرحال شاید مکلی ٹھٹا کے اندر بھی قدم گاہ ایک جگہ ہے. دنیا میں مختلف مقامات زیارات پر جاتے ہیں، منسوب چیزیں نا. یہ پتھر ہے جس پہ امام نے نماز پڑھی، یہ مصلی ہے جس پہ امام نے نماز پڑھی، یہ تلوار امام سے منسوب ہے، یہ جگہ امام سے منسوب ہے. آپ بڑے آداب کے قائل ہیں، اور حق بھی یہی ہے. حق ہے، میں اس کو کم نہیں کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میری مراد نہیں ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امام سے منسوب ہیں، عقیدت ہیں، ان سے مس کرتے ہیں، تبرک سمجھتے ہیں، اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں اس کو. گھر میں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی امام سے منسوب ہے یا نہیں ہے؟ امام کے کلمات ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے. داد دے رہے ہیں ہم اس بات پر کہ عیسائی مستشرق نے 200 مرتبہ جو ہے وہ نہج البلاغہ کو پڑھا، اور ایسے ہی پڑھا اس نے. تو اس کو کسی نے دوست نے دی تھی، وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، بہرحال بور ہو رہا تھا، اس نے کہا چلو کتاب اٹھا لیتا ہوں. اور اس کو پتہ چلا مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ شیعہ، ان کے کہیں بہرحال امام جس کی کتاب ایسے کھول کے پہلا خطبہ پڑھا. تھوڑا سا حیرت میں ہم ڈر کے بند کر دیتے ہیں، اس کی دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا زاویہ بدلیں گے نا فکر کا. اچھا، بات کو ختم کر رہا ہوں، بس اسے زیادہ زحمت نہیں دینی تھی، پہنچانا چاہتا تھا کہیں پر. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ایک مرتبہ نہیں 200 مرتبہ پڑھتا ہے. ہم پڑھیں، کوئی پڑھے ممبر سے، آپ داد دیتے ہیں. ہم داد دیتے ہیں، میں اپنے آپ کو شریک کرتا ہوں، ہم داد دیتے ہیں. نہج البلاغہ نہیں پڑھتے. امام کے خطبات ہیں، اور وہ بھی امام کے سخت ترین حالات و واقعات کے خطبات ہیں. امام نے جو کوفے میں وقت گزارا ہے، یعنی یہ اہم ٹائم پیریڈ ہے. اچھا، پھر آئیے مولا کے بعد جناب زہرا کا خطبہ ایام فاطمیہ میں سنتے ہیں. بی بی نے خطبہ دیا. 2 خطبے مشہور ہیں بی بی کے. خطبہ فدق بہت زیادہ مشہور ہے، نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو نہیں سناتے. نہایت ہی توجہ کا طالب ہوں میں، بس کچھ زحمت دے رہا ہوں. بزرگ ہیں، خدا آپ کی عبادت کو سلامت رکھے. اچھا، پھر امام حسن کے خطبات. امام حسن کے وہ خطبات جو امام نے صلح سے پہلے، صلح کے بعد خطبات ارشاد فرمائے. کئی ایک درباروں میں خطبات امام نے ارشاد فرمائے. امام حسین خاص طور پر مکے سے لے کر، ویسے تو مدینے کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن خطبات امام کے مکے سے ہیں. مکے سے لے کے کربلا تک، خود کربلا میں امام نے جو خطبے ارشاد فرمائے. پھر امام زین العابدین کا خطبہ دربار یزید میں، جناب زینب کا خطبہ دربار یزید میں، حضرت عباس کا خطبہ. یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی اہمیت کے عامل ہیں، یہ تعلیمات ہیں. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جناب خود امام زین العابدین کا جملہ ہے جناب سیدہ کے خطبے کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی جدہ کا یہ خطبہ یاد کرواتے ہیں. بی بی کا خطبہ جو ہے امام زین العابدین فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں. یہ جو کلام ہے ائمہ اہل بیت کا، اس سے دوری ہے، یہ بھی منسوب ہے لیکن اس سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے. جبکہ ہماری ہدایت کا سامان انہی کے اندر ہے، انہی کے اندر ہے. تو امام علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، جو امام نے یزید کے دربار میں ارشاد فرمایا ہے، اس میں امام نے، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں تعریف کی امام نے اپنے حسب. نہیں، امام نے کہا میں اپنا حسب و نسب، امام کے اپنی کوئی تعریف نہیں ہے اس میں. جو ہمیں یہ کہیں کہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی تعریف نہیں کریں گے.
امام نے فقط وہ تصور جو یزید نے ایک پروپیگنڈے کے اعتبار سے جھوٹ کی فضا قائم کر کے پورے شام میں اور اس ماحول کے اندر بنا دیا تھا، امام زین العابدین نے اسے توڑا ہے. بس یہ کہہ دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو مجھے جانتا ہے، من عرفنی عرفنی ومن لم یعرفنی انبأت بعصبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنے عصب و نسب بتاتا ہوں. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. ایک جملہ عجب ہے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اب یہ دربار وہ ہے جہاں علی کا نام نہیں لیا جا سکتا، امیر المومنین کے نام لینے پر پابندی ہے، بلکہ اس دربار میں اشرفیوں کی تھیلیاں بڑھتی تھی اگر کوئی علی کی شان میں گستاخی کرے. مولا نے دربار کو بدل دیا، فضائل علی ابن ابی طالب کی فضا کو قائم کیا. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں. یعنی عجب ہے، بی بی نے بھی کہا تھا کہ تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، ہماری نگاہ میں تو کافر ہے. امام نے کہا، امام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری طرف کفر و بغاوت کی نسبت دے رہا ہے، جبکہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تیرے آبا و اجداد سے کلمہ پڑھوایا ہے. ایک فرق ہے، تو مجھے کافر کہہ رہا ہے، ہماری طرف جو ہے وہ تو گمراہی کی نسبت دے رہا ہے، خارجیوں کی نسبت دے رہا ہے کہ ہم خارجی ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مخلوقات سے کلمہ پڑھوایا ہے. دین ہمارے گھر سے چلا ہے اور تم ہماری یعنی دو تصور ہیں. پہلا تصور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اور دوسرا تصور ان کے لیے جن پر ظلم ہوا. جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے کفر کیا، ان کے لیے عذاب تیار ہے، چاہے دنیا میں کتنی ہی ان کی مدت طولانی ہو جائے. جنہوں نے ظلم سہا اگرچہ دنیا سے چلے گئے، نام زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور محشر تو خدا نے انہی کے حوالے کر دیا ہے. آپ خوش نصیب ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ خدا نے آپ کو فرش عزا عطا کیا ہے، محبت حسین عطا کی ہے. عزیزو، اب میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں اور میں مصائب سے جڑ جاؤں گا. مجھے بتائیے، جب اس ملعون نے شراب امام حسین کے سر پر گرائی ہوگی، جناب زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر. پھر یہ ملعون ایک چھڑی لیتا ہے اور امام حسین کے دانتوں پر اور امام کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے. بیٹھے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ یزید چھڑی ہٹا لے. ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. خدا سلامت رکھے، آپ کی آوازوں پر رحم کرے، آپ کی گریے کو بی بی قبول کرے. شہزادی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں جب آپ ان مصیبتوں پر گریا کرتے ہیں. عزیزو، خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا ہمیں رونے والوں میں شمار کرے. جناب زینب نے بھی ٹوکا، کہا گیا یزید تیری یہ مجال ہے کہ تو جو ہے وہ جنت کے جوانان کے سردار کی توہین کر رہا ہے. جناب زینب نے بھی کہا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ ملعون توہین کر رہا تھا تو امام حسین کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی وہاں. خدا سلامت رکھے عزیزو، مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، بانیان کی زحمت کو خدا قبول فرمائے. آپ شرکا جو بی بی کے غم میں شریک ہوئے ہیں، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. یہ بچی، بس ایک جملہ کہتا ہوں، عمر چھوٹی ہے مصیبتیں زیادہ ہیں. رونے لگی تو یزید متوجہ ہو گیا. اچھا، یہ بچی کبھی اپنے پیروں کو رکھتی تھی، کبھی اپنے پیروں کو اٹھاتے تھے. یزید نے دیکھا، کہا یہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا تیرے لوگوں نے
एक रस्सी में 13 गलों को बांधा है। मैं अपने पैरों को खड़ा इसलिए करती हूं ताकि मेरे भैया सैयद सज्जाद का गला न खिंच जाए, लेकिन थक जाती हो तो फिर पैर जमीन पर रख देती हूं। आप हुसैन इब्ने अली की उस शहजादी का पुरसा दे रहे हैं जो इमाम हुसैन के सीने का सुकून थी। खुदा आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। अजरुकुम अल्लाह। ये छोटी बच्ची है, लेकिन इसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। लेकिन अजीज़ान गिरामी कदर, अहल बैत का एक अपना मकाम और मर्तबा है। और बीबी ने अपने खुतबे के अंदर ये जुमले कहे थे, अमिनल अदल यब्नतुल लका, ए हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे, क्या ये अदालत है कि तेरे घर की खवातीन बापर्दा रहें और नबी की बेटियां बाजारों और दरबारों में फिराई जाएं, जबकि लोग उनके चेहरों को देख रहे हो। जनाब ज़ैनब ने ये जुमले कहे। तो ये छोटी बच्ची है, लेकिन अपने चेहरे को छुपा रही थी। हाथ क्यों दे रही वो चेहरे के सामने? कहती है पर्दा, अपने हाथों से पर्दा कर रही हूं। छोटी है, कह रही है पर्दा कर रही हूं। तारुफ हुआ ना, अच्छा ये वही बच्ची है जिसको हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी। तो यजीद एक मर्तबा कहता है, अच्छा मैंने सुना कि तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। अजरुकुम अल्लाह, तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। ये कहने के बाद एक मर्तबा ये मलून सरे हुसैन से रुमाल को हटाता है। अल्लाह अकबर। ये कैदी एक मर्तबा जैसे ही इस सर को देखते हैं, एक मर्तबा गिरिए की फिजा बुलंद हो जाती है। सब रोना लगते हैं, या मोहम्मद वाह अलिया वाह फातिमा। क्या ये तेरा बाबा है? तू इससे बहुत मोहब्बत करती थी, मैं भी देखूं तेरा बाबा तुझसे कितनी मोहब्बत करता था। जरा पुकार तो अपने बाबा को। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। यजीद जब इस छोटी बच्ची से ये जुमला कह रहा है तो उसी गुमान, उसी वहन के अंदर मुब्तला है कि जिनको हमने कत्ल कर दिया वो खत्म हो गए। लेकिन कुरान कहता है वो जिंदा हैं। जब इस मलून ने ये कहा कि बच्ची, मैंने सुना तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, जरा पुकार तो। इस बच्ची ने एक मर्तबा जला हुआ कुर्ता उठाया है। अरे बाबा, क्या तू सुन रहा है? तेरी बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खुदा आपकी इबादतों को कबूल करे। रिवायत कहती है जैसे ही शहजादी ने जला हुआ कुर्ता बुलंद किया, एक मर्तबा सर हुसैन तश से उठता है, हवा में परवास करता है, बच्ची के करीब आता है, बच्ची उसे गले से लगाती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक मंजिल और। एक शामी है, वो इस बच्ची के कलिमात सुनता है। यजीद को देख के कहता है, या यजीद हब ली हाज़िहिल जारिया, ए यजीद ये बच्ची मुझे कनीजी में दे दे। ये बच्ची मुझे कनीजी में दे दे। जब ये जुमला कहा, एक मर्तबा बच्ची घबरा गई। जनाब ज़ैनब की रिदा से मुल्तमिस होकर कहती है, पुफी अम्मा मुझे तमाचे लगे, मैंने बर्दाश्त किया। पुफी अम्मा मुझे ताजियाने लगे, मैंने बर्दाश्त किया। पुफी अम्मा मुझे कैदी बनाया गया, मैंने बर्दाश्त किया। पुफी अम्मा मेरे गोशवारे नाचे गए, मैंने बर्दाश्त किया। क्या अब मुझे किसी की कनीजी में जाना पड़ेगा? बस ये जुमले सुनने थे। एक मर्तबा यजीद की तरफ जनाब ज़ैनब कुबरा मुतवज्जे हुए। यजीद तेरी ये मजाल, तो अहल बैत को कनीजी मिले, तो अहल बैत को गुलाम बनाए, ये तेरी मजाल नहीं है। खुदा तुझसे नहीं करवा सकता। अगर तू ये करेगा तो तुझे हमारे दीन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अहल बैत के बारे में तू ये कहे। एक मर्तबा शामी परेशान हुआ जब नाम अहल बैत आया। मैंने कहा ना तारुफ तो है नहीं। एक मर्तबा करीब आता है, कुर्सी से उतर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आता है, पूछता है, मौला ए कैदी बता तेरा तारुफ क्या है? अल्लाह का मैं हम अहले बैत में से हैं। जाता है बाहर, मैं मुख्तसर किया, जाता है बाहर, दरबार से बाहर, वो हाथ जो हाथ उसने उस बच्ची की तरफ उठाया था, एक मरतबा उस हाथ को काटता है,
اور کاٹنے کے بعد کٹا ہوا ہاتھ امام زین العابدین کی خدمت میں لے کر آتا ہے. مولا میں نے یہ ہاتھ آپ کے گھرانے کی طرف اٹھایا تھا, میں نے اسے کاٹا ہے, مولا کیا میری خطا قابل معافی ہے؟ عزیزو میں بس یہ جملے کہوں, اے شامی, یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے جس نے حور کو معاف کیا تھا. بس عزیزو یہ اسی بچی کی مصیبت کے ایام ہیں. یہ بچی زندان شام میں مصیبتوں کو برداشت کرتی رہی اور عجب عجب سوال اپنے بھائی زین العابدین سے پوچھتی رہی. آخری جملہ کہہ کے آپ کی زحمتوں کو برداشت کروں. ایک مرتبہ یہ بچی سو گئی, گھبرا کر اٹھی اور جملہ کہتی, اینا ابی, اینا ابی, اینا ابھی, ارے میرا بابا کہاں گیا, ارے میرا بابا کہاں چلا گیا؟ جناب زینب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا, ہے میری بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی میرا بابا میرے خواب میں آیا, وہ کہہ رہا تھا, ہے میری بیٹی تیری مشکلوں کے دن ختم ہونے لگے, ارے میں حسین تجھے لینے کے لیے آ رہا ہوں. ایک مرتبہ بچی کا گریہ بڑا, پورا زندان سوگوار ہو گیا. رونے کی آواز یزید کے دربار تک پہنچتی ہے. اس ملعون کے آرام میں خلل پڑتا ہے. ایک جملہ کہتا ہے, کس کے رونے کی آواز ہے؟ دربان نے بتایا, وہی بچی ہے جو رو رہی ہے, وہی بچی ہے جو گریہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ سوچنے کے بعد کہتا ہے, جہاں کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے ہیں نا, ان کٹے ہوئے سروں میں سے اس بچی کے باپ کا کٹا ہوا سر زندان میں بھیجا جائے. اور جب یہ سر لایا جاتا ہے, روایت کہتی ہے ایک منظر ہے, بس بیبیاں اس بچی کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ بچی گریہ کر رہی ہے, بیبیاں بھی ماتم کر رہی ہیں. ایک مرتبہ یہ شہزادی اٹھتی ہے, دروازے کی طرف بڑھتی ہے. جناب زینب نے پوچھا, ہے میری بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا, ہم پھوپھی اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. اب جو دروازے کی طرف بڑھی, دروازہ کھلا, ایک تشت ہے جس پر رومال رکھا ہے. سید الساجدین نے رومال ہٹایا, بیٹی نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا. خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے, اس کے سامنے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر آئے. ایک مرتبہ بچی نے زمین پر لیٹ کر باپ کا سر اپنے سینے پہ رکھ کے جملہ کہا, بابا اپنا اپنا نصیب ہے, کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ سو رہا ہے. ارے بابا بتا تو صحیح, یہ گلا کس نے کاٹا, یہ محاسن کس نے زخمی کیے؟ بابا ذرا اپنی بیٹی کی بھی تو خبر لے. بابا میں بڑی پیاسی ہوں, ارے بابا مجھے تماچے مارے گئے. بچی بین کرتی رہی, آواز تھمتی رہی. ایک مرتبہ جب آواز چپ ہوئی تو بیبیاں سمجھنے لگی کہ شاید بچی کو آرام آ گیا, لیکن اسی لمحے زین العابدین نے کلمات کہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ بچی سوئی نہیں, ہمیشہ کے لیے سو گئی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.